شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک مانا جاتا ہے، مگر سیلاب نے اس کی آدھی آبادی نگل لی۔ بھارت میں ایسا سیلابی ریلا آیا جس نے شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے ہی مٹا ڈالے۔ کچھ مکان تو تنکوں کی طرح بکھر گئے، مگر سیمنٹ سے بنے پکے مکان بھی ایک پل میں ریت کی طرح ڈہ گئے۔ اسے اللہ کا عذاب کہیں، کیا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ کسی بلند بالا ٹیلے پر لوگ کھلے آسمان تلے بھوکے پیاسے بیارو مددگار بیٹھے آسمان کو تک رہے ہیں۔ نیچے سے سیلابی ریلا گزر رہا ہے تو اوپر سے تیز برستی بارش۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکثر اپنے بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ایسے خوفناک سیلابی ریلے تو کبھی آندیاں اور کبھی زلزلے لاتا ہے کہ انسان اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، مگر افسوس ایسے بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی انسان باز نہیں آتے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ اسی گمراہی میں جیتے ہیں۔ سیلاب کا پانی لوگوں کے گھر بار، مال مویشی سب کچھ بہا کر لے گیا ہے۔ لوگ بیارو مددگار کسی معجزے کی امید رکھے آسمان کو تک رہے ہیں، مگر جب آسمان والا ہی دار رسائی نہ کرے تو یہ لوگ کہاں جائیں؟ بچے بھوک سے بلک بلک کر نڈال ہیں۔ بے بسی کی تصویر بنے والدین کو حکومتی امداد کا انتظار ہے، مگر ان کی آنکھوں میں جلتے بجھتے امید کے دیے اب دم توڑنے لگے ہیں۔ یہی بھارت جو پاکستان کی ہر خبر پر نظر رکھتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات اور خبر کو اچھال اچھال کر رائی کا پہاڑ بناتا ہے، مگر اپنے ہی ملک کے لوگوں کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔ بہت سے لوگ بھوک پیاس سے نڈال ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر چکے ہیں، لیکن مدد کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ بھارت جیسے کہ ہندو اکثریت رکھنے والا ملک ہے، مگر وہاں پر مسلمان پر روز بروز بڑھتے ہوئے مظالم عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ کبھی حجاب کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی ریت رواج کے نام پر انتہا پسند ہندو مسلمانوں پر جبر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑی عید پر قربانی کرنے پر بھی مسلمانوں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ بات صرف یہاں تک رہتی تو پھر بھی ٹھیک تھا، مگر بات جب خدا کی خدائی پر آئے یا اللہ کے حبیب پر آئے تو اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے ہیں اور ان پر ناراضگی کے اظہار کے طور پر آفتیں بیچتے ہیں۔ بھارت کے شہر دہلی میں ایک ایسی خبر گردش کرنے لگی جسے سن کر ہر مسلمان اپنی کانوں کو ہاتھ لگانے لگتا۔ سب کے دل دکھ سے پسیج جاتے تو دماغ غصے سے گرم ہو جاتا۔ بھارت میں اس خبر کو بہت اچھالا جا رہا ہے، مگر مسلمان جانتے تھے اس خبر کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے، مسلمانوں اور مذہب اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ آج وہ خبر اخبار اور ہر نیوز چینل کی زینت بنا ہوا ہے۔ بھارت میں ایک شخص نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا اور بھارت والے اس خبر کو مزید بڑھا کر مرچ مسالہ لگا کر پیش کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں، مگر وہ بدبخت یہ نہیں جانتے تھے مسلمان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان کو معلوم تھا کہ ختم نبوت ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ افسوس یہ لوگ اپنے لیے دوزخ کا ایندھن تیار کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ جیسے ہی وہ شخص جو شکل اور بول چال سے ہی کٹر ہندو دکھتا تھا اچانک سے خود کو مسلمان بول کر معاذ اللہ نبوت کا دعوے دار ہو گیا، اسی دن سے بھارت میں خطرناک سیلاب آیا۔ بھارت جو دریائے راوی میں پانی چھوڑ کر پاکستان کو ڈوبنا چاہتا تھا، آج خود ڈوب رہا تھا۔ اس اچانک افتاد پر سب بکھلا گئے تھے، مگر بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے معلون پر گھر کی چھت گر گئی اور سیلابی ریلا اسے بہا کر بہت دور لے گیا۔ جب ہندو پرارتھنا کر کر کے تھک گئے، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو پکارتے رہے اور کوئی جواب نہیں ملا، تب مسلمانوں نے ایک دوسرے سے صلح مشورہ کر کے اس مسئلے کا حل نکالا۔ سب نے مسجدوں میں اور جگہ جگہ اذان دینا شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش بند ہو گئی اور سیلابی ریلا تھم گیا، اور یہ معجزہ دیکھ کر سب کو مسلمانوں کے خدا پر یقین پختہ ہو گیا۔ وہاں پر گاؤں کے گاؤں مسلمان ہو گئے اور ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی۔ لیکن ناظرین گرامی، ہندو اپنی فطرت سے باز بالکل نہیں آتے۔ سیلاب تھم جانے اور بارش رک جانے کے بعد بھی ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہندو تو دل و جان سے اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے تھے، جبکہ کچھ کے دلوں میں ابھی بھی منافقت موجود تھی۔ وہ سب کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن دل سے ابھی بھی کٹر ہندو ہی تھے، حالانکہ انہیں زبردستی مسلمان کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس بار انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے الگ منصوبہ بنا رکھا تھا۔
ان کا منصوبہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر مسلمانوں کو ہی تنگ کرنا تھا۔ یہ منصوبہ انہوں نے اس لیے بنایا تھا کیونکہ بہت سے ہندو بھائی مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کو ان کی مکمل پشت پناہی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ مسلمانوں کو کسی بھی حالت میں نقصان نہیں پہنچنے دیتے تھے، اور یہی بات منافق ہندوؤں کے دل میں آگ لگاتی تھی۔ اس بات پر جی بڑھ کر غصہ آتا کہ ہندو مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ خود کو اعلیٰ اور مسلمانوں کو کمتر سمجھتے تھے، اور قبول اسلام کے بعد بھی یہی چاہتے تھے کہ انہیں اعلیٰ سمجھا جائے اور مسلمان ان کی خدمت پر مامور ہو۔ لیکن ناظرین کرام، اسلام ذات پات، رنگ، نسل، ان سب سے بہت دور کا دین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اسلام کی سچائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک سے واضح طور پر بیان ہوتی ہے۔ وہ ہندو جن کے دلوں میں ہی منافقت اور غرور تھا، وہ مسلمانوں سے اعلیٰ کس طرح ہو سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسوائی کے لیے خوب سامان تیار کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے ابھی اس بات کی خبر نہیں تھی، اور جب ہوش آیا تو توبہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا، صرف عذاب کا وقت باقی تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جمعہ کا مبارک دن تھا۔ سارے مسلمان نماز جمعہ کے لیے جمع تھے۔ امام مسجد میں سفید لباس پہنے، سر پر ٹوپی رکھے مسجد میں موجود تھے۔ جمعہ کا خطبہ بہت لمبا چلتا تھا، اور امام مسجد ہندوؤں کی آسانی کے لیے عربی میں خطبہ پڑھنے کے بعد ہندی میں اس کا ترجمہ کر دیتے۔ جمعہ کے دن ہندوؤں کو بہت سارے اسلام کے بنیادی مسائل سکھائے جاتے، جبکہ مسجد کے ساتھ منسلک امام مسجد کے گھر میں ان کی بیوی عورتوں کو بہت سارے دینی مسائل سکھاتی تھی، جنہیں وہ بہت عقیدت و احترام سے سنتے تھے۔ آج بھی امام مسجد اپنی خوبصورت اور دل سوز آواز میں جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ دے رہے تھے کہ ایک ہندو نے ستون کی آڑ میں چھپ کر ایک بہت بڑا پتھر ان کی طرف پھینکا، جو ان کے سر میں لگا اور وہاں سے خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ امام مسجد کے سر سے خون نکلتا دیکھ کر لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے اور امام مسجد کی طرف بڑھے۔ کچھ لوگ امام مسجد کو دیکھنے لگے، جبکہ کچھ لوگ پتھر پھینکنے والے کو ڈھونڈنے لگے، لیکن وہاں بھی مسلمانوں کے روپ میں منافق ہندو ہی موجود تھے۔ کسی کو بھی ان پر شک نہ ہوا۔ امام مسجد نے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے بول دیا، جس نے بھی ان کے ساتھ یہ حرکت کی اسے معاف کر دیا، جس پر وہ ہندو بہت زیادہ ہنسے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ پتھر مارنے والوں کو نہیں ڈھونڈ پائے، اس لیے معاف کرنے کا ناٹک کر رہے ہیں۔ اگر ڈھونڈ لیتے تو ضرور اسے کڑی سے کڑی سزا دی جاتی۔ اب تو منافق ہندو قبول اسلام سے بہت خوش تھے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے روپ میں رہ کر انہیں تنگ بھی کر سکتے تھے اور مسلمان ان پر شک بھی نہ کرتے۔ انہیں لگتا تھا کہ اب انہیں کوئی نہیں پکڑ پائے گا، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ اللہ کی پاک ذات بے نیاز ہے۔ وہ تو دلوں کے حال بھی جانتی ہے، اسے اچھے سے خبر ہے کہ کون اس کو دل سے مانتا ہے اور کون منافقت کر رہا ہے۔ اب ان کٹر ہندوؤں نے یہ روز کا معمول بنا لیا تھا۔ کبھی وہ جماعت میں نماز ادا کرتے ہوئے مسلمانوں پر پتھر پھینک دیتے اور پتھر اتنی زور سے لگتا کہ وہیں سے خون کا فوارہ ابل پڑتا، تو کبھی جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے امام مسجد کے سر میں پتھر مارتے اور ان کی بے بسی کا مذاق اڑاتے، جبکہ امام مسجد ہر بار پتھر لگنے کے بعد مسکراتے ہوئے سر جھکا دیتے، کیونکہ انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ حرکت منافق ہندو ہی کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیتے۔ وہ دل میں امید رکھے ہوئے تھے کہ یہ منافق ہندو دیکھنا ایک دن ضرور دل سے مسلمان ہو جائیں گے۔ کچھ عرصہ تو وہ منافق ہندو اس طرح سے مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے، لیکن پھر ان کا اس طریقے سے بھی دل بڑھ گیا اور انہیں امام صاحب کی چوپی پر نہایت غصہ آتا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جی بڑھ کے غصہ کریں، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ مسلمان تو غصہ کرتے اور نہ ہی چیختے چلاتے تھے، بس صبر سے کام لے رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے امام مسجد کے قتل کی سازش تیار کی۔ ان کا ارادہ تھا کہ امام مسجد کو قتل کرنے کے بعد وہ لوگ دوبارہ اپنا ہندو دھرم اپنا لیں گے، لیکن وہ تو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ دوبارہ ہندو دھرم کو اپنانے کے لیے وہ زندہ ہی نہیں بچیں گے۔ امام مسجد کو مارنے کا موقع انہیں جلدی مل گیا۔ امام مسجد ایک رات شہر سے واپس اپنے گاؤں آ رہے تھے کہ کچے راستے پر منافق ہندوؤں نے انہیں جا لیا اور مارنا شروع کر دیا، اور آدھا مرنے کے قریب انہیں چھوڑ دیا۔ امام مسجد وہیں گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ صبح کچھ مسلمانوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو اٹھا کر مسجد میں لے گئے۔ امام مسجد نے اس بار معاملہ سب کو بتا دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جس طرح ان ہندوؤں نے انہیں نقصان پہنچایا ہے اب وہ مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچائیں۔ اس سے پہلے کہ مسلمان کچھ کرتے، آسمان پر بادل زور زور سے گرجنے لگے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سے سیلابی ریلیں آنا شروع ہو گئے۔
امام مسجد نے سب مسلمانوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا تو سب مسلمان مسجد میں جمع ہو گئے، جبکہ کچھ ہندو جو دل میں منافقت رکھتے تھے وہ اپنے مندروں میں جا گھسے۔ انہیں لگتا تھا کہ اس بار وہ بچا لیے جائیں گے، لیکن سیلابی ریلا اس قدر خوفناک اور بڑا تھا کہ مندر بھگوان سمیت سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ اب ہندو لوگوں کو اپنے ظلم کا اچھے طریقے سے احساس ہو گیا تھا، لیکن توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ ایک ہندو ان سیلابی پانی سے بچنے کے لیے مندر کے مینار پر چڑھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ مسجد میں پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوا، بلکہ مسجد بالکل صاف ستھری تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سیلاب نے بن توبہ کی مہلت دیے منافقین ہندوؤں کی جان لے لی تھی۔ اللہ اکبر۔